نقاب ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ تیمور جو ہے وہ اب اتنی گھٹیا حد تک جائے گا صرف اور صرف ایمان اور بلال کو برباد کرنے کے لیے، کیونکہ اس شخص میں سیلف رسپیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کو ہمدردی کے لائق سمجھتا ہے۔ جس قدر وہ خود گرا ہوا ہے اس قدر وہ سب کو گرا ہوا ہی سمجھتا ہے۔ اس کی نظروں میں سارے ہی ایک جیسے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اب ایمان اور بلال جو ہیں وہ ایک اچھی پوسٹ پر جاب کرتے ہیں۔ اب بلال کو واپس لیلا سے رجوع کرنے کے لیے جب تیمور مشورہ دیتا ہے تو لیلا کو اس ٹائم تیمور کی گلٹنس کا احساس ہوتا ہے، اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کس قدر گھٹیا گرا ہوا شخص ہے یہ، اس کو کسی ارے گرے کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، اس کو صرف اور صرف فائدے مفاد جو ہیں وہ یاد آتے ہیں، اور صرف یہ انہی پر مبنی اپنی باتوں کو سوچتا رہتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بلال جو ہے وہ ایک کامیاب مرد ہے اور غیرت مند مرد ہے، وہ اپنی وائف ایمان سے بہت محبت کرنے لگ گیا ہے، وہ اس کے گھر پراپر جس طرح سے رشتہ بھیجتا ہے، اس کی فیملی کو ایگری کرتا ہے، اس کی فیملی سے کہتا ہے کہ آپ لوگ اس سے ایک دفعہ بات کریں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی رضامندی سے اس رشتے کو ایکسیپٹ کرے، میں اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ، کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے اس کو بعد میں اس چیز کا احساس ہو کہ اس نے جو کیا غلط کیا۔ میں اس کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ میرے ساتھ کچھ ٹائم منگنی کر کے دیکھ لے، اس کے بعد اپنے اس رشتے کو جس طرح سے مرضی ہے چلا کر دیکھ لے، مجھے کسی قسم کا کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا۔ ڈرامہ سیریل نقاب میں دکھایا جاتا ہے کہ لیلا جو ہے وہ اپنی اب کمزوریوں کو ڈھونڈ رہی ہے، کہتی ہے کہ کمزور وہ نہیں ہم لوگ ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ احد جو ہے اس کو بھی اب ایمان سے بدلہ لینا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایمان نے کیا ہے، لیکن ایمان کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے، ایمان جو ہے وہ اس چیز سے بالکل بے خبر ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو شاید میں اپنے آپ کو یہ سب کچھ کرنے سے روک لیتی، شاید میں یہ سب کچھ نہ کرتی۔ دوسری جانب لیلا جو ہے وہ اپنے بھائی کی سکسیس پر بہت خوش ہوتی ہے، تیمور آ کر اس کو کہتا ہے کہ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ اس دن کھانا کھاؤں گا جس دن کے ڈپٹی کمشنر کے جنازے کا لنگر کھلے گا۔ لیلا تو اس کی باتیں سن کر اتنی حیران ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ تم میرے بھائی کے مرنے کی خوشی میں سب کو ڈنر دو گے، تم پاگل ہو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اگر میں تمہارے بھائی کے مرنے کی بات کروں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تیمور جو ہے وہ ذرا سے کہتا ہے کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے پہلی بات، اور تم اس کو کیوں مارو گی، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہوگا، لیکن تمہارے بھائی نے میرا بہت کچھ نقصان کیا ہے، میرا بہت کچھ بگاڑا ہے، میرا اس سے بدلہ لینا بنتا ہے، تم لو نہ لو الگ بات ہے۔ لیلا جو ہے وہ ان کی تمام باتیں سن رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کتنے بیوقوف ہیں، یہ لوگ ایک بات کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، سارے مسئلے کو ان لوگوں نے جانے دیا ہے، ان لوگوں کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ لیلا جو ہے وہ اس بات پر اب بہت غصہ ہو رہی ہے کہ یہ کس قسم کے مرد ہیں، یہ کس قسم کے گھر والے ہیں، ہمارے خاندان کتنا گھٹیا اور گرا ہوا ہے۔ زارا جو ہے وہ کہتی ہے کہ پہلے تایابو نے میرے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے، جو فراڈ کیا ہے، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا، اب یہ لوگ کس طرح سے سارے بلال پیچھے پڑ گئے ہیں، ان لوگوں کو اب بلال میں کتنی خامیاں نظر آنے لگ گئی ہیں، ان کو بلال جو ہے وہ اس قدر برا لگنے لگ گیا ہے کہ اب یہ لوگ بلال کا پیچھا چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ نقاب ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ تیمور جو ہے وہ اب اتنی گھٹیا حد تک جائے گا صرف اور صرف ایمان اور بلال کو برباد کرنے کے لیے، کیونکہ اس شخص میں سیلف رسپیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کو ہمدردی کے لائق سمجھتا ہے۔ جس قدر وہ خود گرا ہوا ہے اس قدر وہ سب کو گرا ہوا ہی سمجھتا ہے۔ اس کی نظروں میں سارے ہی ایک جیسے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اب ایمان اور بلال جو ہیں وہ ایک اچھی پوسٹ پر جاب کرتے ہیں۔ اب بلال کو واپس لیلا سے رجوع کرنے کے لیے جب تیمور مشورہ دیتا ہے تو لیلا کو اس ٹائم تیمور کی گلٹنس کا احساس ہوتا ہے، اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کس قدر گھٹیا گرا ہوا شخص ہے یہ،
اس کو کسی ارے گرے کی عزت کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو صرف اور صرف فائدے مفاد جو ہیں وہ یاد آتے ہیں، اور صرف یہ انہی پر مبنی اپنی باتوں کو سوچتا رہتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ بلال جو ہے وہ ایک کامیاب مرد ہے اور غیرت مند مرد ہے۔ وہ اپنی وائف ایمان سے بہت محبت کرنے لگ گیا ہے۔ وہ اس کے گھر پراپر جس طرح سے رشتہ بھیجتا ہے، اس کی فیملی کو ایگری کرتا ہے، اس کی فیملی سے کہتا ہے کہ آپ لوگ اس سے ایک دفعہ بات کریں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی رضامندی سے اس رشتے کو ایکسیپٹ کرے، میں اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ، کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے اس کو بعد میں اس چیز کا احساس ہو کہ اس نے جو کیا غلط کیا۔ میں اس کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ میرے ساتھ کچھ ٹائم منگنی کر کے دیکھ لے، اس کے بعد اپنے اس رشتے کو جس طرح سے مرضی ہے چلا کر دیکھ لے، مجھے کسی قسم کا کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا۔ ڈرامہ سیریل نقاب میں دکھایا جاتا ہے کہ لیلا جو ہے وہ اپنی اب کمزوریوں کو ڈھونڈ رہی ہے، کہتی ہے کہ کمزور وہ نہیں ہم لوگ ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ احد جو ہے اس کو بھی اب ایمان سے بدلہ لینا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایمان نے کیا ہے، لیکن ایمان کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ اس چیز سے بالکل بے خبر ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو شاید میں اپنے آپ کو یہ سب کچھ کرنے سے روک لیتی، شاید میں یہ سب کچھ نہ کرتی۔ دوسری جانب لیلا جو ہے وہ اپنے بھائی کی سکسیس پر بہت خوش ہوتی ہے۔ تیمور آ کر اس کو کہتا ہے کہ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ اس دن کھانا کھاؤں گا جس دن کے ڈپٹی کمشنر کے جنازے کا لنگر کھلے گا۔ لیلا تو اس کی باتیں سن کر اتنی حیران ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ تم میرے بھائی کے مرنے کی خوشی میں سب کو ڈنر دو گے، تم پاگل ہو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر میں تمہارے بھائی کے مرنے کی بات کروں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تیمور جو ہے وہ زار سے کہتا ہے کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے پہلی بات، اور تم اس کو کیوں مارو گی؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہوگا؟ لیکن تمہارے بھائی نے میرا بہت کچھ نقصان کیا ہے، میرا بہت کچھ بگاڑا ہے، میرا اس سے بدلہ لینا بنتا ہے، تم لو نہ لو الگ بات ہے۔ لیلا جو ہے وہ ان کی تمام باتیں سن رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کتنے بیوقوف ہیں، یہ لوگ ایک بات کو لے کر بیٹھ گئے ہیں، سارے مسئلے کو ان لوگوں نے جانے دیا ہے، ان لوگوں کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ لیلا جو ہے وہ اس بات پر اب بہت غصہ ہو رہی ہے کہ یہ کس قسم کے مرد ہیں، یہ کس قسم کے گھر والے ہیں، ہمارے خاندان کتنا گھٹیا اور گرا ہوا ہے۔ زارا جو ہے وہ کہتی ہے کہ پہلے تایابو نے میرے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے، جو فراڈ کیا ہے، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا، اب یہ لوگ کس طرح سے سارے بلال پیچھے پڑ گئے ہیں، ان لوگوں کو اب بلال میں کتنی خامیاں نظر آنے لگ گئی ہیں، ان کو بلال جو ہے وہ اس قدر برا لگنے لگ گیا ہے کہ اب یہ لوگ بلال کا پیچھا چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔